اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجے، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجے، اور ان میں سے بعض پیغمبروں کے واقعات اور قصص، ان کی ہسٹوری ہم تک پہنچائے۔ من جملہ ان پیغمبروں کے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی سورت نوح کے نام سے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، کہ ہم نے اپنے بندے نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، ان انذر قومک، تاکہ ڈرائے وہ اپنے قوم کو، من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، میرے دردناک عذاب آنے سے پہلے، میرے خوفناک عذاب آنے سے پہلے، میری پکڑ آنے سے پہلے، میرے غیظ و غضب آنے سے پہلے۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم میں 5 بزرگ تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ 5 لوگ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی قوم نے ان کی ہی پرستش اور پوجا شروع کر دی، کہا کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم ان کی اب عبادت کریں گے، اس سے شاید اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ پھر آگے بڑھتا گیا اور ان کی مورتیاں بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی۔ ہیومن ہسٹوری میں اس سے پیچھے اور مورتی پوجا کی کہیں ثبوت نہیں ملتی۔ یہاں سے مورتی کی پوجا کی شروعات ہوتی ہے، تو ساری قوم بگڑ گئی، ساری قوموں نے انہی 5 مورتیوں کو اپنا مالک بنا بیٹھا، سب نے اسی کی پرستش اور پوجا شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ چنانچہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ذمہ داری نبھائی، اپنی ڈیوٹی نبھائی، اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا کیا، اور گھر سے نکلتے کبھی چوک پر، کبھی چوراہے پر، کبھی سڑکوں پر، کبھی بازاروں میں، کبھی گاؤں میں کھڑے ہو کر اپنے قوم کو پکارتے، قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، اے میرے قوم کے لوگوں، میری بات کو سنو، میری بات سمجھو، میں تمہیں تمہارے مالک کائنات کی طرف سے، میں تمہیں خالق کائنات کی عذاب سے، اس کی قہر سے، اس کی غیظ و غضب سے بچانے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں کہ تم ان لوگوں کی پرستش اور پوجا نہ کرو، ان اعبدوا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اسی سے ڈرو، واطیعون، اور میرا کہنا مان لو، یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، وہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں ایک مقررہ وقت تک باقی رکھے گا، زندہ رکھے گا۔ اور سنو، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، کہ جب موت کا وقت آ جائے گا پھر 1 سیکنڈ کے لیے بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہوگی، اسی وقت روح نکالی جائے گی۔ لو کنتم تعملون، کاش کہ تم سمجھتے۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام سارا دن اپنی قوم کو اپنے رب کی طرف بلاتے ہیں۔ قوم نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر پتھریں برساتے ہیں، آپ کو طرح طرح سے پریشان کر رہے ہیں، اور اللہ کا نبی حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام سارا دن اپنی قوم کو اپنے رب کی طرف بلانے کے بعد رات میں سر سجدے میں رکھ کر روتا ہے، کہتا ہے الہ العالمین، جتنا حق تھا مجھے تیرے بندوں کو تیری طرف بلانے کا، میں اتنا حق ادا نہ کر سکا، مجھے معاف فرما دے۔ اور کہنے لگے قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے پروردگار، میں نے اپنے اس قوم کو دن کو بلایا، رات کو بلایا، رات دن ایک کر دیے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اور میں جتنا ایسے بلاتا ہوں تیری طرف یہ اور بھاگنے لگتے ہیں۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ الہ العالمین، جب بھی میں
ان کے سامنے تیری بات کرتا ہوں، تیری طرف بلاتا ہوں، تو میری بات سننے کے بجائے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنے اوپر کپڑا ڈال لیتے ہیں، اپنا منہ ڈھک لیتے ہیں۔ جب نوح علیہ السلام بات کرتے تو یہ کان میں انگلیاں ڈال کر آگے بڑھ جاتے، کہتے اس کی باتیں نہ سنو۔ اور جب نوح علیہ السلام ان کے سامنے آتے تو یہ اپنے منہ میں کپڑا ڈال لیتے، کہتے یہ منحوس چہرہ ہے۔ وَأَصَرُّوا، اور اپنی بات پر اڑے رہے۔ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور تکبر کرتے رہے۔ یعنی اللہ کا نبی ان کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں اور اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیتے ہیں اور تکبر کر رہے ہیں۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر نوح علیہ السلام نے ان کو پکار کر ان سے باتیں کی کہ میری بات مان لو۔ ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم اسرارا، پھر میں نے ان سے اعلانیہ باتیں کی اور چپکے چپکے ان کو سمجھایا اور ان سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے میری قوم کے لوگوں اپنے پروردگار سے معافی مانگ لو، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تمہارے لیے بہت بارشیں برسائے گا، یعنی تمہیں ترقی عطا فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہارے باغات میں، تمہارے مال میں، تمہاری اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ لیکن پھر بھی قوم نہیں مان رہی ہے، قوم اپنی ہر دھرمی میں اڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں ما لکم لا ترجون، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ للہ وقارا، تم اللہ کی عظمت سے بالکل نہیں ڈرتے، تمہیں آخر کیا ہو گیا ہے؟ جبکہ تیرے رب نے تمہیں مختلف مراحل سے گزار کر پیدا کیا، اس نے اس زمین میں تمہارے لیے رزق کے طور پر غلے اگائے، اناج اگائے، پھل فروٹ اگائے، پھر اس رزق کے ذریعے سے تمہارے آباء و اجداد کے پشت میں قطرہ پیدا کیا، اس قطرے کو تمہاری مادر رحم کے رحم میں ٹپکایا گیا، پھر اللہ نے اسے ایک لوتھڑا بنایا، پھر اس کو گوشت کا شکل دیا، پھر اس گوشت کو ہڈیوں میں تبدیل کیا، اس ہڈیوں میں اللہ تعالیٰ نے پھر گوشت چڑھائے، پھر تمہیں پیدا کیا، تمہیں دل دیا، دماغ دیا، آنکھیں دی، کان دیے، جسم و جاں دی، شکل و صورت دی، لیکن تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم پھر بھی نہیں مانتے اپنے پروردگار کو۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ تیرے پروردگار نے ایک کے اوپر 7 آسمان کیسے بنائے؟ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، کہ ان میں اس نے چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا۔ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اس نے تمہیں اس زمین سے بہترین طریقے سے پیدا کیا، یعنی جس طرح ایک پودا، ایک درخت جب اس زمین میں اگتا ہے تو کس طرح مختلف مراحل سے گزرتا ہے، پہلے اسے فنا ہونا پڑتا ہے اس زمین میں، اس کے بیج کو، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسی زمین میں وہ دفن ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح انسان، تم بھی اسی زمین سے پیدا کیے گئے ہو اور اسی زمین میں دفن کر دیے جاؤ گے، کہ تم اسی زمین سے نکالے گئے ہو اور تمہیں پھر اسی زمین کے اندر کھینچ لیا جائے گا اور ایک دن تمہیں اسی زمین سے اٹھایا جائے گا۔ اور نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کو بلاتے بلاتے 1 دن 2 دن نہیں، 1 سال 2 سال نہیں، 950 سال گزر گئے، پھر بھی قوم نہیں مان رہی ہے۔ 950 سال گزرنے کے بعد آخر کار اللہ کا نبی حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں بددعا کر دی۔ قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اس قوم کے، اس کافروں کے ایک بچے کو بھی اس زمین پر باقی نہ رکھ۔ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ میں تو ان کی نسلوں کو دیکھ چکا ہوں، بچے پیدا ہو رہے ہیں، جوان ہو رہے ہیں، بوڑھے ہو رہے ہیں،
بوڑھے جوانوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ خبردار اس کی بات نہ ماننا، اے اللہ اگر آپ کسی کی ان کی نسلوں میں سے کسی کو اگر باقی رکھیں گے تو یہ تیرے بندے کو گمراہ کریں گے۔ اللہ نے کہا میرے نوح چل پھر تیاری کر، کشتی بنا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں۔ قوم مذاق اڑا رہی ہے، دیکھو جی پہلے ہم سمجھتے تھے یہ پاگل ہے، یہاں پانی نہیں، دریا نہیں، سمندر نہیں، ندی نہیں، یہاں کشتی بنا رہے ہیں، دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں، یہ کشتی کیا ہوا میں اڑے گی؟ کشتی بن کے تیار ہو گئی، قوم مذاق اڑاتے رہے۔ اور پھر قوم کی بدماشی کہ جب کشتی بن کے تیار ہو گئی، روایات میں ہے کہ سارے قوم کے لوگ اس میں جا کے پاخانہ اور پیشاب کرنے لگے، ساری کشتی بھر ڈالے پاخانہ اور پیشاب کر کے۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کا دل دکھا، کہنے لگے الہ العالمین یہ کیسی آزمائش ہے؟ آواز آئی میرے نوح آپ فکر نہ کرو، میں انہی سے کشتی صاف کرواؤں گا۔ اللہ کی قدرت کہ ساری کشتی بھر ڈالی انہوں نے، ان ظالم قوموں نے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم میں ایک وبا کی بیماری ڈال دی، ساری قوم میں کھجلی کی بیماری پیدا ہو گئی، سب پریشان ہیں، کوئی دوائی اثر ہی نہیں کر رہی ہے۔ اور ایسے ہی حال میں ایک بوڑھا آدمی، ایک بوڑھا شخص نوح علیہ السلام کی کشتی میں پاخانہ کرنے دیا، کمزور جان تھی، لیکن ایسی حالت میں بھی نوح علیہ السلام کو پریشان کرنا نہیں چھوڑا، اور جا کر کشتی میں پاخانہ کیا، اور جب کھڑا ہونے لگا تو دھڑام سے اس میں گر پڑا، اس کشتی میں، اس گندگی میں۔ اور جیسے ہی وہ گرا اس گندگی میں، اس کے جسم میں جتنے بیماریاں تھیں، جو کھجلی، سب ختم۔ کشتی کے کنارے کھڑے ہو کر آواز لگانے لگا، اے میرے قوم کے لوگوں آؤ، دوا مل گئی ہے، سب دوڑو، جلدی سے آؤ، نہیں تو دوا ختم ہو جائے گی۔ ساری قوم دوڑ رہی ہے، خدا کی خلقت، اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ ساری قوم آ رہی ہے، سب بھر بھر کے لے جا رہے ہیں۔ پوچھا کہ کیا ہے، کون سی دوا ہے؟ کوئی کیپسول ہے، کوئی ٹیبلٹ ہے، کوئی انجیکشن ہے؟ کہا نہیں یہ۔ کہا یہ دوا کیسے ہے؟ کہا دیکھو نا، میں نے اپنے جسم پر لگایا اور ایک دم سے فوراً ایک دم ختم ہو گئی، ساری بیماری ختم ہو گئی، سب اپنے جسم پر لگا رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ساری کشتی خالی کروا دی اللہ تعالیٰ نے۔ اور روایات میں ہے کہ جو لوگ دور دراز کے تھے وہ جب آئے تو ان کو دوائی ملی نہیں، اب کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ چلو اس کو پانی سے دھوتے ہیں، اور دھو کر اپنے جسم پر ملے، اور اتنا دھوئے کہ بالکل صاف کر دے کشتی کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میرے نوح میں نے کہا تھا نا کہ میں انہی سے کشتی صاف کرواؤں گا۔ اور ایسی حالت میں جب کشتی صاف ہو گئی، اب عذاب کا وقت آ رہا ہے، لوگ تب بھی مذاق اڑا رہے ہیں، وہ جو عذاب کا وعدہ کر رہے تھے ابھی تک نہیں آئے گا کیا؟ وہ آیا نہیں کیا؟ اللہ کے نبی روتے کہ اے لوگو تم اس عذاب کی دعوت نہ دو، اس سے ڈرو، جب اس کا عذاب آئے گا تو تمہیں پھر ایک لمحے کے لیے بھی مہلت نہ ملے گی۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت نے کہا، وہ روٹیاں بنا رہی تھی تندور میں، کہا بیٹا نوح تمہاری شکل بھی اچھی، صورت بھی اچھی، باتیں بھی اچھی کرتے ہو، لیکن تمہیں کیا ملا جھوٹ بول کے؟ کہا اماں میں نے کیا جھوٹ بولا ہے؟ کہا تم تو کہتے تھے کہ عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، لیکن ابھی تک تو آیا نہیں۔ نوح علیہ السلام رونے لگے، کہنے لگے اے بوڑھی ماں، وہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے جلتے ہوئے تندور سے پانی نکال دے۔ یہ کہنا تھا کہ تندور سے پانی نکل آیا، اور جتنے لوگ نوح علیہ السلام کے پاس، جتنے لوگ نوح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، 83 یا 84 لوگ، اللہ کے حکم سے سب کو لے کر کشتی پر سوار ہو گئے۔ اور پھر زمین سے بھی پانی ابل رہا ہے اور آسمان سے بھی پانی، اور اتنے پانی برسائے اللہ تعالیٰ نے کہ پہاڑوں کو بھی ڈبا دیا۔ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم، جب دیکھا انہوں نے پانی آتے ہوئے اس وقت بھی ایمان نہیں لایا، کہا ہم ادھر جو پہاڑ ہیں اس کے اوپر چڑھ جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی ڈبا دیا، اور ساری کی ساری کائنات، دنیا میں جتنے جاندار تھے، جتنے مشرکین تھے، جتنے کفار تھے، سب مر گئے، سب تباہ و برباد ہو گئے۔